السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. وقال جل وعلا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أكثر شيء جدلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قابل احترام صدر مجلس، علماء کرام، کوپریٹو کے احباب، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین کرام، یہ ناچیز عبدالشکور عصری 68 سال کی زندگی میں پہلی مرتبہ اس گاؤں میں قدم رکھا ہے، اور پتہ نہیں آپ کی خوش قسمتی ہے یا میری خوش قسمتی ہے یا اللہ نے بہتر جانتا ہے. بہرحال اللہ جو کرتا ہے صحیح ٹھیک کرتا ہے. ان اللہ حکیم فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اور یہ بھی ہے کہ اللہ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے.
کافی نکالتے ہیں، اللہ میاں کو مشورہ دیتے ہیں جنہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم مشورہ دیتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے صحیح ہے، اس کی حکمت کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، بھلائی کس میں ہے ہماری، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ بس کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے کر رکھیں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں، صحیح باتیں، بے صفے کی بات نہیں، اٹکل پچھو بات نہیں، زنگ تخمین کی بات نہیں، جو بات ہو قرآن سنت سے دلیل کے ساتھ۔ ایک بزرگ نے فرمایا، ایک بزرگ کا قول ہے، ایک بزرگ وہاں جا رہے تھے، فلاں ایسا کر رہے تھے، وہ ننگے تھے، وہ بوڑھے تھے، ننگا آدمی تو کبھی اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے نہیں۔ والذین هم لفروجہم، علامہ شوکانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہاں ایک معنی یہ ہے کہ آدمی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہیں دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی ننگے رہے۔ علامہ شوکانی ابھی بھی تفسیر بین الروایات 12 سال دلی گئے ہیں، دلی یہ پورب طرف دروازے سے نکلیں گے تو بغل میں سرمت کا مزار ہے نا، کبھی اس نے کپڑا پہنا ہی اور اتنا پہنچ گیا کہ سب کی مراد، قرآن کی مخالفت کر کے اتنا بڑا ہو گیا۔ تو اس طرح کی بات ہمارے مجلس میں، ہمارے مجلس میں وہ بات ہوگی جو اللہ نے کہی ہے، ہمارے مجلس میں وہ بات ہوگی جو اللہ کے بھیجی ہوئی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ۔ تو بولو نبی اور اللہ کی بات آئے گی تو مانو گے؟ بولو، ہاتھ اٹھاؤ، بس ہم معروف کا حکم دیں، یہ منکر تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، بہت بڑا کام آپ نے کیا، بہت بڑا کام ہے۔ کیا اس زمین میں آپ کے ہاتھ اٹھانے کی اور جی ہاں کہنے کی اور انشاءاللہ کہنے کو ریکارڈ کیا کہ نہیں کیا؟ ایمان ہے؟ بولو ایمان ہے نا؟ ایمان رکھو، اس پر ایمان رکھو کہ ہمارے اس ہاں کہنے اور ہاتھ اٹھانے کو اس زمین میں ریکارڈ کر، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن یہ زمین اپنی خبر فلاں نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ ہم عمل کریں، فلاں نے ہاتھ اٹھایا تھا ہم عمل کریں، فوٹو بھی لے لیا، صرف ہماری موبائل ہی فوٹو نہیں لیتی، یہ اللہ کے سب سے بڑی موبائل اور کیمرہ ہے جو انسان کے اعمال کو ضبط کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ زمین دن قیامت کی گواہی دے گی کہ اے اللہ تیرے بندے نے یہاں یہ بات کہی تھی، یہاں یہ کام کیا تھا، یہاں چوری کی تھی، یہاں ڈکیتی کی تھی، یہاں جھوٹ بولا تھا، یہاں فلاں کام کیا تھا، یہاں فلاں کام کیا تھا۔ تو ایک کام آپ بھی کر ڈالیں، دکان میں بیٹھے بیٹھے اذان ہو گئی، وضو کر کے نماز پڑھ کے سجدہ کر لیں تاکہ وہ زمین گواہی دی کہ اللہ تیرے بندے نے یہاں سجدہ کیا، تو زمین کو بھی گواہ۔ ہم زیادہ کیونکہ
وقت بھی زیادہ نہیں لے سکیں گے اور بولنے کی طاقت نہیں، ورنہ اوپر والے کی مہربانی سے اتنے گھنٹے سے میں کم پہ رکتا ہی نہیں، اب نہیں رہے گی، 2.5 سال سے بس اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے صحت دے دے تاکہ تیرے گھر کی زیارت کر لوں، اور صحت دے دے تاکہ اپنے علم کو، اپنی جانکاری کو تیرے بندوں تک کچھ پہنچا۔ تو اللہ نے ٹھیک تو کر دیا، یہاں تک آ گیا، گھر پر بھی جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا رہتا ہوں، بس آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت 68 سال کی عمر ہے، 68، 14 ہی میں ریٹائر ہو گیا۔ بہر صورت ہم نے جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، انہی آیتوں کا ترجمہ کریں گے اور اسی کی تحت کچھ اپنے تجربات اور ماحول اور معاشرے کو لے کر کے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ پہلی آیت، اللہ کی بات مانو، آل عمران کی، اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، لڑائی جھگڑا نہ کرو، لڑائی جھگڑا محبوب مشغلہ ہمارا بن گیا ہے۔ بس اللہ خیر کرے کہ کوئی گاؤں خالی ہو، ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اشداء علی الکفار، منکرین خدا، مشرکین کے مقابلے میں سخت ہے، اور آپس میں کیا ہے، رحیم ہے ایک دوسرے۔ آج گنگا الٹے رہنے لگی، گنگا الٹے گئے، وہاں ہم دم دبا کر کے بھاگ گئے، اور آپس میں کٹہا مرغا کے طریقے سے خوب ابھر جاتے ہیں۔ ولا تنازعوا، اللہ کہہ رہا ہے ہر جھگڑا فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ، کمزور ہو جاؤ، تمہارا روب دبدبا ختم ہو جائے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا بڑھ جائے گی، واصبروا، صبر کرو۔ بھائی نے کہہ دیا تھوڑی سی تکلیف ہوگی، صبر کرو، تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گیا کہ بس صبر کرو، کاہے اتنا اونچی پہنچ گئے تھانے تک، پہنچ گئے کورٹ تک، پہنچ گئے ہائی کورٹ تک، پہنچ گئے سپریم کورٹ تک، ذرا تھوڑا سا، اور اگر غصہ آ ہی گیا ہے تو ہمارے نبی نے علاج بھی بتا دیا، کیا پڑھو، کیا پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھا رہے، پٹا سے سینے پہ بیٹھ جائے، ٹانگ کھینچ لے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ ہمارا نبی فرما رہا ہے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کیا کرے، والکاظمین الغیظ، جو اپنے غیظ و غضب اور اپنے غصے کو سنبھال لیتے ہیں، اور لوگوں سے اگر کچھ خطا اور غلطی ہو لیکن کیا کیا جائے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے آج کوئی آدمی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار ہے، سب جو ہم کر رہے ہیں وہی سے، جو ہم مشورہ دے رہے ہیں وہی سے، اور اگر کہیں اس کا بخار نہیں اترے گا کہیں بھی تو مسجد پہ بخار اترے گا اور مدرسے پر، مسجدیں بٹ گئی، مدرسے بٹ گئے، مثالیں دوں، ایک دو مثال نہیں ہے، ادارے بٹ گئے، دارالعلوم دیوبند ہو گیا، سہارنپور 2، فیض عام 2،
دو مثالیں نہیں ہیں، سینکڑوں مثالیں. بس صرف ایک بات میں کہتا ہوں، انا کو چھوڑو. میں کیا میں کس چیز پر؟ جوانی پر. 25 سال میں شادی ہوئی، 50 سال پر پہنچتے پہنچتے جھرری. کس چیز پر؟ مال پر. ارے مال تو ہاتھ کا میل ہے، مال تو ہاتھ کا میل ہے. محلوں میں رہنے والوں کو ریلیف کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھے گئے. کس چیز پر؟ طاقت اور جوانی کے اوپر نا. 90 کلو تھا، آج 55-60 کلو بھی مشکل. یہ بھی ختم ہو. ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو. اختلاف کرو گے، آپس میں جھگڑا کرو گے تو ہوا اکھڑ جائے گی. صبر سے کام لو. سورہ کہف کی ایک ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثال، وعد، وعید، ساری چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور انسان جو بہت بڑا جھگڑا، بہت بڑا جھگڑا. ساڑ کو لڑتے دیکھا؟ دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ کتے بھی لڑتے ہیں آپس میں، بکریاں بھی لڑتی ہیں آپس میں، اور بھی بہت جانور آپس میں لڑتے ہیں. تجزیہ کر ڈالیے سب چیزوں کا. سب سے بڑا جھگڑالو اگر کوئی ہے تو وہ انسان. نہ اپنے کو چھوڑتا ہے، نہ غیر کو چھوڑتا ہے، نہ بچوں کو چھوڑتا ہے، نہ بیوی کو چھوڑتا ہے. سارا غصہ مسجدوں میں. یہ بہت بڑی خراب بات ہو گئی دین کے لوگ. آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ موحد، لہذا شیر و شکر ہو کر کے رہو، مل کر کے رہو. ورنہ مسلمانوں کی بربادی کے لیے تمام سامان 100 سال کی محنت کر کے تیار کریں. جانوروں کی طرح رکھنے کے لیے گھاری بن چکی ہے. بڑے بڑے شہروں میں بن چکی ہے گھاری. نزلہ بر عضو ضعیف می افتد. نزلہ کمزور چیز کے اوپر آتا ہے. سارا نزلہ ہمارے اوپر. میں کہنا چاہتا ہوں وشو استر پر، انٹرنیشنل، آج سے 9-10 سال پہلے کی مردم شماری میں بتا رہا ہوں، پوری دنیا کی آبادی 720 کروڑ ہے. 720 کروڑ، جس میں سے 120 کروڑ صرف مسلم. اور 58 اسلامی ممالک ہیں. کہاں آپ چین سے ہیں بولیے تو؟ صرف ایک ملک ہمیں مملکہ سعودیہ عربیہ نظر آ رہا ہے جہاں امن و امان ہے. یا ہمارے مقابلے میں قدرے وہاں ان ممالک میں امن و امان ہے. اور کہاں ہم پیٹے نہیں جا رہے. کیوں؟ ہمیں تو کہا گیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم سب سے اونچے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں اگر تمہارے اندر ایمان اور تقویٰ. جب ایمان و تقویٰ ہوگا تب لڑائی نہیں ہوگی، تب جھگڑا نہیں ہوگا، تب اختلاف نہیں ہوگا، تو اٹھا پٹک نہیں ہوگا، مقدمہ بازی نہیں ہوگی، ادارے نہیں بٹیں گے، مسجدیں نہیں بٹیں گی، رشتے نہیں ٹوٹیں گے، باہمی شیر و شکر رہیں گے. تو اللہ کے محبوب بندے. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کیا ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کیا ہیں؟ ہمارے وجود سے یہ دنیا قائم ہے. اللہ کی قسم، جب تک ایک انسان بھی اللہ 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 کہنے والا موجود رہے گا قیامت نہیں آئے گی.
اور جس دن وہ بھی ختم ہو گیا، آپ کے وجود سے دنیا کی بقا ہے، آپ کی وجود سے قیامت نہیں آ رہی ہے، آپ کے وجود سے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کیوں ہم اختلاف کر رہے ہیں؟ کیوں ہم لڑائی کر رہے ہیں؟ کیوں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو دوستو بزرگوں، کچھ مثالیں لے کر کے آپ کو سمجھائیں۔ ابھی عزیزم حضرت مولانا عبدالباسط صاحب مدنی اللہ ان کی عمر دراز کرے، ایک آیت پڑھی قرآن کی غزوہ احد کے تعلق سے، اور جو آیت میں نے پڑھی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ، اسی ضمن میں آنے والی ہے، وہ بھی آل عمران ہی کیا، یہ بھی آل عمران کی اسی سے۔ ہمارے حاجی بابا دیکھے ہوں گے، مدینہ گئے ہوں گے تو مسجد نبوی سے مدینے سے شمال کی طرف ایک پہاڑ نظر آیا، احد پہاڑ، احد پہاڑ، یہی پہاڑ ہلنے لگا تھا نا، ہلنے لگا تھا، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہاڑ اٹھ جا تیرے اوپر نبی شہید وہی احد پہاڑ۔ سن 3 ہجری میں وہاں پر ایک لڑائی، آج بھی وہاں شہداء کی قبرستان موجود ہے، لوگ جاتے ہیں، کچھ تو میلاد پڑھنے جاتے ہیں دیکھنے، اور کچھ لوگ تو ان کے حق میں دعائیں کرنے جاتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا واقعہ تو بہت لمبا ہو جائے گا، جنگ کے شروع ہونے سے پہلے، اور کل 700 تعداد مسلمانوں کی تھی، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے چلا گیا تھا، اور فوج کے کمانڈر ابو سفیان، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلے کے اوپر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کے ہمراہ ان کا کمانڈر، ان کا رہبر بنا کر کے معین کر دیا تھا کہ دیکھو یہاں سے بھاگنا نہیں، چاہے ہماری لاشوں کو چڑیا کیوں نہ اچک لے جائے، تاکید کر۔ ابتدائی مراحل میں جو مسلمانوں کی خواہش تھی، یعنی ان کی جیت ہوئی، کفار کے ساتھ آئی ہوئی عورتیں اپنا پائچہ اٹھائے بھاگی پہاڑوں پر چڑھ گئی تھیں، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا جو موجود تھے وہاں پر ٹیلے کے اوپر، باہر اختلاف، مال غنیمت کی طرف، اور آپس میں یہ کہنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا یہ مقصد، حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے 10 اور ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک حکم نہیں آئے گا تب تک ہم اس چیزیں کو چھوڑیں گے۔ بہرحال 40 آدمی وہاں سے چلے آئے، باقی بچے عبداللہ بن زبیر، حضرت خالد بن ولید یہ گھڑ سواروں کے کمانڈر تھے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے کمانڈر تھے، یوں پیچھے سے گھوم کر کے حملہ کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا بولو تو 70 شہید، آپ کے چچا شہید ہو گئے، آپ کے دام زخمی ہو گئے، کیوں اتنا بڑا نقصان ہوا؟ بولو اختلاف، ججمنٹ آپ کر لیں، ہمیں ججمنٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اور وہ بھی دو باتوں سے اختلاف تھا، 3 باتوں سے اختلاف تھا، 4 باتوں سے اختلاف تھا، 10 باتوں کی نافرمانی تھی، 100 باتوں کی نافرمانی تھی، صرف اور صرف، ارے بولو،
جب ایک باپ کی بنیاد کے اوپر 70 کو قربان ہونا پڑا، تو شام کو جب گھر آؤ، صبح جب اٹھو تو قلم اٹھا کر کے لکھ لیا کتنے پاپ ہم نے کیا، ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارے ساتھ کیا گت ہوگی اس دنیا کے اندر۔ ساری دنیا آنکھیں اٹھا کر کے، اب تو ادھر سفر ہمارا بند ہو گیا، سارا تجربہ کہ کیسے ہم سفر کرتے تھے اور اب کیسے سفر کرتے ہیں، پہلے کیسے رہتے تھے اور اب کیسے۔ یہ صرف اور صرف یہ بتائیے نمازیں کل کتنی ہیں؟ 5 ہیں، فجر 2 ہیں، ظہر 4 2 6، عصر 4 10، مغرب 3 ہیں 13، اور عشاء 4 17 ہو گیا۔ سجدے کتنے ہوئے یہ بتا سکتے ہیں؟ 34۔ کیسے سجدے ہوئے بتاؤ؟ 34 سجدوں کو چھوڑ کر کے یہ آدمی سوچ لے، یہ مسلمان، کہ ہم سرخرو رہیں گے، اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں۔ یہ تو صرف میں نے فرض کا بتایا ہے، سنتیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اور مجھے صاحب کو اہل حدیث سے عبادت چور ہوتا ہے۔ جمعہ کی نماز اس میں ہوتی ہے، بولو مسجد میں ہوتی ہے۔ سلام جیسے امام نے پھیرا اس کے بعد بھاگو بھاگو بھاگو، کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے؟ کرتا نہیں سجدہ اگر رب کی نہ روزی نوش کر، اس کی زمین کو چھوڑ کر تو گھر بنا دے۔ سوتا رہا وقتے سے ہر، سجدے سے ہو کے بے خبر، کانوں میں تیری موت کر متاؤ شیطان سے کہا تھا، بڑھیا لگا تو متاؤ۔ کتنی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اور اسی نافرمانی کا نتیجہ ہے کہ باہم لڑائی، گتھم گتھا، مدرسہ بانٹو، یہ بانٹو، وہ بانٹو، یہ کرو، وہ کھائیں، وہ اتنا لے لی، وہ اس نے اتنا لے لیا، اتنا غبن کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ ایک غلطی کے اوپر اتنا بڑا خسارہ اٹھانا پڑا۔ اسی کے پیچھے تو جھاڑو رکھا، اٹھاؤ جھاڑو اٹھا دو، آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تنکوں کو نکال کر کے باہر کیا کر دیتا ہے؟ تنکے اور گرد و غبار کو نکال کر کے، اچھا یہ کیا ہے؟ یہ تنکا ہے نا؟ جب تک اس سے جڑا رہا، تنکے کو نکال کر کے باہر پھینک دیا، اور جب اس سے یہ تنکا الگ ہو گیا تو اب اس کو یہ نکال کر کے باہر، تنکا بنو گے، تنکا بنو گے کہ اکٹھا ہو کر کے ایسے رہو گے؟ ارے اللہ کے بندو، یہ جھاڑو ہمیں دعوت دے رہا ہے اتحاد کی۔ جب جھاڑو جیسی مثال نہ سمجھ میں آوے تو پھر کون سی مثال سمجھ میں آئے گی؟ میرا وقت جب ہو جائے گا ایسا بتا دیجیے گا۔ یہ ہمارے لیے دعوت دے رہا ہے، دعوت کہ مل کر کے رہو، ورنہ خش و خاشاک کی طرح نکال کر کے باہر کر دیا۔ آج تو ہم بڑے ہیں، ہم بڑے، ہم اوپر رہیں گے، ہم فلاں بنیں گے، ہم یہ رہیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم وہ کریں گے۔
لیکن پھر مثالی کے ذریعے سے میں پھر سمجھاتا ہوں، مل کر کے رہو، مل کر کے رہو، اختلاف کو دور کر دو، صبر کر لو۔ چلو ذرا تاریخ کی طرف۔ نبی علیہ السلام کے دونوں نواسوں کا نام سنا، حسن ایک کو تو غالباً گھر والوں نے مار ڈالا، نواب صدیق حسن خان کو جو زہر دیا گیا تھا تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ گھبراتے ہیں، یہ تو ہمارے خاندان کی روایت چلی ہے۔ حضرت حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، اور حسین کو شیعوں نے مار ڈالا، کوفہ کے شیعوں نے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھو 4 خلیفہ ہوئے ہیں، بولو ان 4 خلیفوں میں 2 تو آپ کے سسر ہیں، 2 آپ کے داماد، معلوم ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملک اور خلافت کے لیے اختلاف ہوا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے جانا ہے، چلا ہم نہیں سکتے۔ جیسا کہ آپ پہلے نبی علیہ السلام نے پیشین گوئی کر دی تھی، قوم و ملت کی جس کے اندر بھلائی ہو، جس میں انتشار پیدا نہ ہو، جس میں خوریزی نہ ہو، جس میں مقدمہ بازی نہ ہو، جس سے امن و شانتی پیدا ہو، ہٹ جاؤ، لو بھائی چلو ہم تمہاری مدد کریں۔ نہیں بات سمجھ میں نہ سمجھ میں آ کے اس سے زیادہ مجھے سمجھانا پڑتا، جاؤ کہ تمہیں کیوں تھی؟ پھر مثال یہ کیا ہے؟ دیوار، مسجد کی دیوار ہے، آپ کے گھر کی دیوار ہے، آپ کے مکان کی دیوار ہے، مدرسے کی دیوار ہے، ساری چیزیں کم از کم اتنی تو یہ بنیاد اس کی ہوگی، اتنی بنیاد ہوگی یہاں سے لے کر کے، اس کے بعد پھر یہ دیوار ہے، اس کے بعد وہ چھت ہے۔ اللہ والو ذرا صحیح ججمنٹ کر کے بتانا، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ہزاروں اینٹیں زمین میں دفن ہونا پسند نہ کرتی تو یہ دیوار کھڑی ہوتی؟ کھڑی ہوتی ہے دیوار؟ جب بنیاد میں ہزاروں اینٹیں کیا ہے، ہر اینٹا کہتا نہیں میں اوپر رہوں گا، وہ کہتا نہیں میں اوپر رہوں گا، وہ کہتا نہیں میں صدر مدرس بنوں گا، وہ کہتا نہیں میں پرنسپل بنوں گا، وہ کہتا نہیں میں یہ کروں گا، وہ کہتا میں کی ایسی کی تیسی، میں نے تو دنیا کو برباد کر دیا، میں اوپر رہوں گا، تو یہ دیوار تیار ہوتی؟ قوم کی دیوار بنانی ہے، قوم کی حفاظت کرنی ہے، مسجد اور مدرسے کو چلانا ہے، آپس میں متحد اگر ہونا ہے تو قربانی دینا سیکھ لو۔ جب قربانی دینا سیکھ لو گے تو دیوار بن کے تیار ہوگی، جب دیوار بن جائے گی تو چھت بھی آ جائے گی، جب چھت لگ جائے گی تو اس کے سائے کے نیچے آرام اور سکون کی زندگی گزار ورنہ نہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب یہ میں سنتا ہوں کہ اختلاف ہمارے یہاں بھی ایسی ہمارے بن کٹوا، لیکن الحمدللہ دونوں طرف سے لوگ اکٹھا ہیں، لیکن اب بھی کچھ لوگ الگ ہیں، لیکن کیا ہے؟ سمجھانا، بتانا، اختلاف سے دور رہنا، صبر سے کام لینا، تقویٰ، طہارت، لیکن سب سے بڑی بات تو یہ رہتی ہے کہ جو میں نے کہا اس کو مانا کیوں نہیں گیا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی بات مانی جائے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کا مشورہ قابل قبول ہو، بہرحال مل کر کے رہو ورنہ مکان نہیں بنے گا، مل کر کے رہو مسجد نہیں بنے گی، مل کر کے رہو مدرسہ نہیں بنے گا، نہیں چلے گا۔ ایک طرف تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تعلیم برباد ہوئی، پھر اختلافات کی وجہ سے تعلیم برباد ہو جائے، یہ اچھی بات، اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق دے۔ مزید اور غور سے سنو اللہ
نہیں ہے بس کچھ دیر تک اور آپ لوگ تو یہ نئی جنریشن نئے لوگ پتنگ دیکھیں پتنگ بولو بھائی اللہ والوں پتنگ دیکھا ہے پتنگ جی جس کو بچے اڑاتے رہتے ہوا کے سہارے اور اپنی ڈوری سے وہ بندھی ہوئی پتنگ اڑتی چلی جاتی ہے بلندی پہ چلی جاتی ہے. اب تو ایک طرح کا کھیل ہو گیا اس میں بھی میچ ہونے لگا میں نے بعض جگہوں پر سنا ہے اور دیکھا ہے اور اسی پتنگ کی وجہ سے کتنے معصوموں کی جانیں اب تک چلی گئی. جب پتنگ کٹ جاتی ہے ڈوری سے تو اس کو پکڑنے کے لیے لڑکے کا یوں رہتا ہے سر اوپر پتنگ کی ڈوری دیکھ رہا ہے نیچے آیا تو گیا چھت سے نیچے وہ بھی چلا. اب اللہ کے بندے بتاؤ اس ڈوری کے سہارے پتنگ کہاں تک چلے گئی بلندی تک جی لیکن اگر وہ ڈوری کٹ جائے تو وہ پتنگ کہاں جائے گی نیچے جائے گی. اور نتیجہ کے طور پر تمام بچے دوڑ کر کے اسے پکڑیں گے اور پتنگ کی بلندی کیوں تھی جب وہ ڈور سے بندھی ہوئی تھی. پتنگ اوپر کیوں تھی جب ڈور سے بندھی ہوئی تھی. یہ امت اوپر کب جائے گی جب اتحاد کے ڈور سے بندھی رہے گی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں اختلاف مت کرو. بلندی پہ رہو گے لیکن جب یہ پتنگ یہ اتحاد کی رسی ٹوٹ جائے گی تو پھر بلندی نہیں نہ بلندی نہیں پستی آئے گی زمین آئے گی وہاں پکڑ کے نوچ اور گھسوٹ کر کے رکھ دیے جاؤ گے. لہذا آپ نے وعدہ کیا ہے عمل کرنے کا. ہاتھ اٹھا کے آپ نے وعدہ کیا یہاں سے اٹھیں یہاں سے جائیں تو آپس میں شیر و شکر ہوتے رہیں لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیں صبر سے کام لیں اور اپنے غصے اور انا کا نشانہ جمعیت جماعت ذمہ داران مدارس اور مساجد کو نہ بنائیں. اور بہت سی مثالیں ہیں. بس انہی تمام باتوں کے ساتھ میں آپ لوگوں کے حق میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ یہاں کی جماعت اور جمعیت کو جوڑ دے. یہاں کے اختلافات کو اللہ دور کر دے. اختلافات کے کتنے بڑے برے اور بھیانک نتائج ہوتے ہیں وہ آج کہیں بہت سی جگہوں پر نظر آتے ہیں. پورا خاندان کا خاندان برباد پورا گاؤں برباد نوجوانوں کو قربان کر دیا گیا. ایک دو جگہیں نہیں سینکڑوں جگہیں موجود ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے اندر اتحاد پیدا کرے. قرآن سنت یہی بس دو چیزیں ہیں انہی کو اپنے ساتھ رکھیے قرآن و سنت کو ان کی آیتیں اور حدیثیں سامنے رکھیے انشاءاللہ العزیز دل جڑ جائیں گے. اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے. دل آج پھٹ چکے ٹوٹ چکے پریشان ہو چکے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایک بات دیکھو اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اللہ ناراض ہو لیکن اللہ کی رحمت ہم سے اٹھ چکی ہے. میں اس بنیاد پر ایک بات میں صرف کہہ دینا چاہتا ہوں. میں ان لوگوں سے ان بھائیوں سے جو مسجدوں میں نہیں آتے صرف ایک بات اللہ نے اپنے گھر میں آنے سے بھی روک اپنے گھر میں آنے سے بھی اللہ نے روک دیا. اللہ کے گھر کو آباد کرو انشاءاللہ اللہ آپ کے گھر کو بھی آباد کرے.
اللہ کی کتاب رسول سے جڑ جاؤ، اللہ اپنے سے جوڑ لے گا۔ ساری دنیا کی نگاہیں ہمارے اوپر ہیں، ختم کرنے کی ملیہ ہے، بلکہ عالمی اخبارات کے اندر برما جیسی حالات پیدا کرنے کی کوشش بالکل چاہیے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہم تو بہرحال کبھی نقصان نہیں رہیں گے، انشاءاللہ کبھی نقصان میں ہم نہیں رہیں گے۔ نعمتیں ملیں گی، اللہ کا شکر ادا کریں گے، تب بھی ہمیں اجر ملے گا۔ پریشانی آئے گی تو ہم صبر کریں گے، تب بھی اللہ ہمیں اجر دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ مجھے دوستوں اور بزرگوں سب سے زیادہ اگر دکھ ہے تو ان معصوم بچوں کے بارے میں، ہماری تو کریں، لیکن ان معصوم بچوں کا مستقبل میں کیا ہوگا، ان نوجوانوں کی جوانی کا کیا ہوگا؟ ہم تو جب بھی کوئی نوجوان ملتا ہے یہی کہتا ہوں، اللہ تمہاری جوانی کی حفاظت کرے، یہ بچے ہیں، اللہ ان کو محفوظ رکھے، ان کی حفاظت کرے۔ ہم نے غلطی کی ہے ضرور، ہم نے گناہ کیا ہے ضرور، لیکن اے پروردگار ان معصوم بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہمارے گناہوں کی سزا انہیں مت دینا۔ تو دوستوں اور بزرگوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہماری غلطیوں گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے اندر اتحاد پیدا کر دے۔ ہمارے جن بھائیوں نے اس پروگرام کے لیے کوشش کی، دوڑے دھوپے اپنی رقم خرچ کی، اللہ اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں، اور ایسے لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آخر میں اپنے ملنا چیز کے دعا اللہ شفا دے۔ یہ کہتا ہے اور یہ کتنا پیسہ خرچ، 250 ہر 6 مہینے کو 60-70 ہزار روپئے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ساتھ بس دعا کیجیے گا کہ اللہ ہمیں صحت سے رکھے، دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے کام کے لیے۔ بس دنیا تو بہت ہے، دنیا بہت ہے، اب جو کچھ باقی بچا ہے اللہ اس پر ہم بھی دعا کہ اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا، جو بیمار ہے اللہ انہیں صحت عطا۔ یہ تو ہمارے ڈاکٹر سے یہ دوا دیتے ہیں، ہمارا نبی ایک دوا دے رہا ہے، لے گے آپ، ہمارا نبی ایک دوا دے رہا ہے، لے گے، ارے بولو، پیسہ نہیں دے نا، کوئی فیس کچھ حدیث داؤ مرغاتم بالصدقہ۔ یہ جمعیت جماعت کے لوگ کوشش کر رہے ہیں، یا مسجد مدرسے کی یہ کوشش کر رہی ہے، وہاں اٹھاؤ 500 روپئے لیجیے، مسئلہ جمعیت کا تھا، صدقہ کر دیا، اس لیے کہ اماں اچھی ہو جائے، ابا اچھے ہو جائے، بیٹا اچھا ہو جائے، بیوی اچھا ہو جائے، یہ نبی دعا ہے، یہ دعا نبی ہے۔ اس دعا کو اختیار کریں اور جمعیت اور جماعت کو مالی استحکام بخشیں تاکہ وہ آپ تک پہنچ سکے اور آپ تک دین کی بات پہنچا سکے، کیونکہ ظاہر بات ہے اگر آدمی خود بھوکا رہے گا یا اس کے پاس مالی وسائل نہیں ہوں گے تو پھر دین کے کام کو کیسے آگے بڑھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ کیا تھا دین کے کام کے لیے، اللہ دین کے کام کے لیے آپ نے چندہ کیا، تو آپ لوگ بھی جمعیت جماعت کو مستحکم بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب پر